والأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الأجمعين الأفضلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق نبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وسيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والكحف والمرض والألم، اسمهم مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والأجم، جسمهم مقدس مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد
ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشاهدنا ومبشرنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امداد کن از رنج و غم آزاد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے خدمت گاروں کی یہ شان ہے ان کے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے ان کے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا واہ کیا مرتبہ اے غوث و بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث و بالا تیرا اونچے اونچے کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا معزز حاضرین و سامعین پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج نشست 11ویں شریف کا پہلا دن آغاز ہوا ہے آج چاند رات ہے تو لہٰذا تو اصولاً برکتاً میں اس چیز کا انتظار میں تھا کہ آج چند ضروری اور حالات کے چلتے چند معلومات آپ لوگوں تک پہنچائیں وقت کا کافی انتظار بھی ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو سمیٹ رہا ہے آج پہلا دن ہے تو لہٰذا کوشش کریں گے ہر سال کچھ واقعات ہم اور آپ شان اولیاء اکرام کے بارے میں تفصیلاً حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شان کریمی میں ہم سماعت کرتے ہوئے آتے ہیں انشاءاللہ اس سال بھی بے شمار واقعات اقوالات ہم سماعت کریں گے سب سے پہلے ایک عہد دل میں کر لے کہ اے اللہ یہ 11 دن جو بھی ہم سنیں گے اے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما صرف بیٹھنا سننا کافی نہیں ہوگا اپنے کردار کو بھی سنبھالیں واعظ و نصیحت یہ تقاریر یہ سب کچھ اپنے اخلاق کی اصلاح کے لیے ہے میرے پیر سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم اپنی ساری زندگی آپ کی عمر 92 سال تھی ایک روایت میں 99 سال
ایک روایت میں 90 سال، جو بھی آپ کی عمر شریف، اتنی عمر میں آپ نے جو خدمات خلق کیے ہیں، اس میں آپ کی جو تربیتیں نصیحتیں ہم کو ملتی ہیں آپ کی زندگی میں، اخلاق کی درستی کی ہے۔ حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ازلی ہے۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جب سے لیتے ہوئے آج تک ہماری اصلاح کے لیے، ہماری فلاح اور محمودی کے لیے، ہماری ترتیب کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اپنے نیک صالح بندوں کو بھیج رہا تاکہ ہماری ہدایت ہو سکے، کیونکہ اللہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم لوگ جہنم میں جائیں۔ اللہ کریم ہے، ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ سبحان نے جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا، جب پتلہ آدم تعمیر ہوا تو حضرت آدم نبی اللہ کو جنت میں رکھا گیا، تو آپ اکیلے تھے، تو اکیلے پھر لیتے، اکیلے رہتے، جہاں چاہے مرضی سے جاتے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا بندہ اکیلا ہو گیا ہے، اکیلا ہے، تو اللہ نے ان کو جوڑا بنانے کا ارادہ کیا۔ یہ میلاد النبی کے بیانوں میں آپ نے سماعت کیا ہوگا، پھر مختصراً رسماً میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میلاد النبی ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ ربیع کہتے ہیں یوم بہار کو۔ بہار کا معنی جب کوئی فصل آ جاتی ہے کٹو کے لیے، کاٹنے کے لیے، تو اسے کہتے ہیں یوم بہار۔ اور دوسرا، سردیوں کے بعد گرمیوں سے پہلے جو وقت ہوتا ہے جس میں لوگ عیش و آرام کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں، ایسا ماحول رہتا ہے جس میں زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں، زیادہ گرمی بھی نہیں، اس کو بھی یوم بہار کہا جاتا ہے، جس میں لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اسے بہار کہتے ہیں۔ ربیع بہار ہے اول، یعنی پہلی بہار۔ اس کے بعد کا مہینہ ہے ربیع الثانی، یعنی دوسری بہار، دوسری خوشخبری۔ آپ کے سمجھنے کے لیے میں اور آسان کر دوں، پہلی خوشی نبی ہے، دوسری خوشی نواسا ہے۔ تو یہ بھی ربیع الاول پہلی خوشی جو ہمارے نبی سے نسبت رکھتی ہے، ربیع الثانی دوسری خوشی جو پیران پیر عبد القادر جیلانی سے نسبت رکھتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نیند عطا فرمائی، تو آپ آرام فرمائے، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ نے آپ کے بائیں پھسلی سے ایک ٹکڑا نکالا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی میری پھسلی کا جوڑا کہاں جاتا، تو ہر ایک جنہیں گننے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے پھسلیں کتنے ہیں کہ 14 کی 14 ہی ہے، ادھر 7 ادھر 7۔ پھر بیوی کو کوسی پھسلی سے بنا اللہ، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو بہت سے لوگوں کی پھسلی کا مطلب تم ہر ایک جنہ کی پھسلی نکال کر اللہ ایک جنہ سوال کرا ہے میرے سے، ذرا آپ کا موڈ بنا لیں، ایک دم سیریس ہو گئے آپ لوگ آنسو کے۔ صاحب میرا ایک چھوٹا سوال ہے، بول گئی غالباً ایسا کہیں کہ بیان تھا، سوال یاد آ گیا، مقام یاد نہیں میرے کہاں ہے، بہرحال پوچھے کی۔ بڑا لطف انگوز سوال تھا وہ، بہت مزہ آیا۔ صاحب لوگ بولتے نا کہ اللہ تعالیٰ بیوی کو پھسلی سے بنایا، تو ہاں بنایا، تو معمول سے جسم میں 14 ہڈیاں ہوتے ہیں، 14 پھسلیں، ادھر 7 ادھر بھی، میرے 14 کے 14 ہے نا، تو میری جوڑوں کو اللہ تعالیٰ کوسی پھسلی سے بنایا گیا۔ اچھا ابھی تیرا سوال کیا تو ہے نا، یہ ترج بولے نہیں صاحب، اب ایک سوال
کیا تو سوال کمپلیٹ کر، میں جواب دیتا ہوں. صاحب اب ایک سوال کیا ہے، تھوڑے دن 2 شادیاں 3 شادیاں 4 شادیاں ہوتی ہیں، تو یہ ایک جنی ایک فصلی کا تو 4 جنے کو 4 فصلیں سے بنا تھا کیا اللہ کا؟ بھولا بھالا مسلمان تھا، تو کیجولی سوال پوچھا جائے تو مجھے پہلے، اب جیسا آپ لوگوں کا مسکرا لیتے ہیں ویسا میں بھی ہنس لیا. اللہ بیوی کو پھسلی سے بنایا ہے، پہلی چیز. اور ہر بیوی کو اللہ پھسلی سے نہیں بنایا، یہ سینٹینس غلط ہے. اللہ عورت کو پھسلی سے بنایا مرد کے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی پھسلی سے ماں حوا کو اللہ بنایا، تب انہوں ان کی بیوی نہیں تھے، عورت تھے، بعد میں بیوی بنے. سو آیا سمجھ میں؟ تو عورت کو اللہ پھسلی سے بنایا. یہ ہر مرد کے لیے نہیں بنایا کہ بھئی ہر ایک اس کے جو نصیب کا جوڑا ہے اس کی پھسلی نکالو، اس کی عورت کو بناؤ، ایسا نہیں. صرف فقط واحد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کی پھسلی سے ماں حوا کو پیدا کرنا، بس ختم. عورت مرد کی پھسلی سے بنی، یعنی آدم کی پھسلی سے حوا بنی، بس یہ 6. ہر مرد کی پھسلی سے عورت نہیں بنی. ہر مرد کی پھسلی سے عورت بنتی تو اتنے جھگڑے نہیں ہوتے. خراب کئی کو بیوی پھسلی سے مرد کے پھسلی سے بنی تو مرد کو سمجھ سکتی تھی، جیسا ماں حوا آدم علیہ السلام کو سمجھانے کو چلے. تو صرف یہ جو مسئلہ ہے صرف آدم علیہ السلام اور ماں حوا کا مسئلہ ہے. آپ کو گشی آئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پھسلی نکالی، حضرت ماں حوا کو پیدا کیا. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے سرانے ایک خوبصورت حسین ترین ایک عورت ذات بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں عورت ہوں اور میرا نام حوا ہے، کیونکہ پھسلی اور ہوا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرا، اس لیے ان کا نام کیا ہوا؟ حوا، یعنی آدم کی پھسلی سے بنی ہوئی. تو وہ اتنی حسین تھی. اللہ تعالیٰ جذبہ جسمانی اور جو انسانی تقاضا ہے اللہ نے ہر انسان کو پیدا فرمایا. تو آدم علیہ السلام جب ان کے قریب جانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم تم اس طرح نہیں جا سکتے، مہر ادا کرو، ان سے نکاح کرو. اگر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو آدم علیہ السلام کو جنت میں جتنے حوراں تھے ان میں سے کوئی حسین حور سے شادی کر دیتا، جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت شیش علیہ السلام کو حور عطا فرمایا. تو اس طرح آدم علیہ السلام کا بھی نکاح کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا یہ تھا کہ جب دنیا میں میرے بندے آئے تو فقط بندے مٹی سے بنے ہوئے لوگوں سے دنیا میں آئے. مثلا آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے، تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی انہی سے نسبت رکھتی ہیں. تو ان سے خالص اللہ تعالیٰ دنیا میں بندوں کو لانا چاہا، ورنہ تو حور سے اللہ تعالیٰ چاہتا تو نکاح کر دیتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کیا مہر ادا کر کے، اور آپ کا جو مہر تھا وہ کیا تھا؟ حضور پر درود و سلام پڑھنا. کیا تھا جی؟ اب صاحب بیان میں بولیں گے تو سما بڑی نوجوان بچے شادیاں کرتے ہو خالی درود پڑھ کو مہر ادا کرنے کے کام کرنا کو پیسے دینا، نہیں تو مہر ادا ہوتا ہے. ایسا سمجھ میں صاحب بولی لے کر تو 2500 بچانے کے واسطے خالی درود شریف پڑھے. تو صاحب تمہیں بولی نا وہ ان کے واسطے تھا. جنت میں نکاح کرے تو درود کے ساتھ مہر ادا ہوتا. تمہیں نکاح کرنے کا ہے درود کے ساتھ تو جنت میں جاؤ. اب ہمیں جنت میں جانا کا تو کیا ہونا؟ کوسی کی لہاری کے نیچے پڑ کو مرے گا. سمجھ میں؟ تو اس کے واسطے مہر اس زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے نکاح. اب ایک بات سمجھ میں آ گئی. اس کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہے آدم تم جنت میں کھاؤ پیو اپنی مرضی سے پھرو، لیکن ایک درخت ہے گندم کا اس کے قریب نہ جانا، ایک شجر ہے اس کے قریب مت جاؤ. اب یہاں سے پورا واقعہ آپ کو سب معلوم ہی ہے، اب میں اصولاً نہیں جا رہا ہوں. اب آئیے آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، اب تربیت آ گئی، دنیا میں اولاد پیدا ہو گئی،
اور اس کے بعد دنیا میں انسانیت قائم ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے نبی، سب انسانوں کے باپ، اللہ کے خلیفہ. آیا سمجھ شریف میں؟ لیکن دنیا میں حضرت آدم آئے، خلیفے بنے، اللہ کے عدل و انصاف کو قائم کیا. اب ہر نبی آتا رہا، نبی کی بشارت دیتا رہا. اس زمانے سے اب تک ہر نبیوں کی امت میں اللہ نے اولیاء کو پیدا کیا. اولیاء کا کام ہے، اولیاء کا مطلب یہ ہے نبیوں کے نائب. کیا ہے جی؟ نبیوں کے نائب، یعنی نبیوں کے جانشین. نبیوں کی غیر موجودگی میں نبیوں کا کام کرنے والے کو ولی کہتے ہیں. ہے سمجھ میں؟ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، بڑا مختصر کر رہا ہوں میں، یہ واقعہ سارے آپ میلاد النبی میں سنے ہوں گے، میں مین آپ کو جو بات ہے اس کے طرف لاؤں. حضرت سلیمان علیہ السلام آ کر اللہ کے نبی ہیں اور رسول بھی ہیں. آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا بھر کی بادشاہت عطا فرمائی. کیا؟ دنیا بھر کی. آپ کیسے تھے سلیمان علیہ السلام؟ ہوا میں تخت تھا آپ کا. تخت بولے تو آپ بیٹھ کر اشارہ کرتے تو پورا دربار ہوا میں اڑ جاتا تھا. دنیا کے کسی بھی کونے میں سیکنڈ میں پہنچتے تھے آپ. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی حکومت. اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ پہلے نبی ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے جناتوں پر بھی حکومت عطا فرمائی. کسی تو جناتا گناتا وارد ہوتے نا، تو ان لوگوں کو جب بلا لے گا تھی صاحبہ کے پاس، کس کے پاس علاج کے واسطے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام کے جو آیتیں ہیں قرآن میں وہی پڑھ کو اس کے اوپر دم کرنے کا، تو جنات بھاگ جاتا. اب اتنے ورجنل جناتا نہیں لو، ڈپلیکیٹ جنات ساساں کو بھواں کو ستانے کی جناتا ملا کھاتی ہیں. کا تو دکھاوے کے جناتا ملا ہو گیا آج کل، ورجنل جناتا نہیں ہے. ہمارے بچپن میں دیکھتے تھے ہمیں آستانے میں، واقعی بہت بہترین جناتا. میں دوسرے درگاہوں کے پاس بھی دیکھا. آج کل کے جناتا سے بھی خالی جرافت کے واسطے آتے ہیں، سب ہوش آتا تو سمجھ گئے تھے. اب تمہارے اشارہ کافی عقل مند ہے، زیادہ ڈیپ میں بولنے کی ضرورت نہیں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی انگوٹھی جو تھی نا سلیمان علیہ السلام کی، وہ انگوٹھی میں ایسی طاقت عطا فرمایا تھا کہ کتنے بڑے اللہ تبارک تعالیٰ. یہ جناتوں کا مسئلہ کیا ہے، ذرا میں آپ کو تفصیل سے تھوڑا بتاتا ہوں. یہ واقعہ ہمیں دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام آنے سے پہلے غالباً کئی ہزاروں سال یہ دنیا میں جناتوں کا بسیرا تھا. جناتوں کو بھیجا تھا اللہ دنیا میں. کئی ہزار سال جناتا تھے دنیا میں، جناتا کی حکومت تھی. تو وہ لوگ اپنے آپ میں شرارت کاما کرتے، ایک دوسرے کا قتل غارت گری کرتے، پوری زمین کو تہس و نہس، ایک دوسرے کا مال چھیننا، ایک دوسرے کا حق مارنا، خون خرابے کرنا، کہاں دیکھے تو بھی ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنا، اس طرح کا معاملہ ہوا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمایا کہ جناتوں کو ختم کر دو. تو اللہ کے حکم سے فرشتوں کی ایک بڑی فوج دنیا کی طرف آئی. جہاں جناتا ملتے تھے ان کے سراں اڑاتی چل گئی. اور اللہ کا حکم یہ تھا، حکم ثانی یہ تھا کہ جو جناتا پہاڑا میں جا کر چھپ گئے، سمندراں کے اندر جا کر چھپ گئے، ان کو چھوڑ ڈالو، باقی کے سب کو ختم کر ڈالو. تو ایک سب سے بڑی آبادی یعنی 80% سے 90% جناتا کو فرشتے مار ڈالے، پورا کلین چیٹ کر ڈالے دنیا. اب کتنے پرسنٹ جناتا بچے؟ صرف 10%. ان کو اللہ کیا کر ڈالے؟ قید کر ڈالے. کیا کر ڈالے؟ انہوں سب پہاڑا میں جنگلہ میں اللہ کے خوف سے جا کر چھپ گئی. اب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں آنے کی اجازت، لوگوں کی طرف پلٹنے کی اجازت نہیں تھی. تو آدم علیہ السلام سے سلیمان علیہ السلام تک غالباً 5000 سال کا فاصلہ. کتنا؟ 5000. کم سے کم، زیادہ کی بھی روایتیں ہیں لیکن میں کم سے کم بول رہا ہوں. 5000 سال کا فاصلہ. سلیمان علیہ السلام جب آئے، ان کی حکومت جب قائم کرے اللہ، تو تب جناتا ہلکا ہلکا بلا میں سے باہر آنا شروع کرے.
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے اشارتاً فرمایا کہ جنات آنے والے ہیں، ان کے اوپر حکومت. اب جناتوں کا ہمارا مسئلہ کیا معلوم؟ دنیا میں سب سے پہلے حکومت کون کرے؟ جناتا. سب سے زیادہ طاقتور، یہ ایک جنات کی طاقت 100 ادنا کے برابر. ہمارے پاس بھی آتی جناتا، یہ ایک جنا پکڑ لے تو ہلا لے سکتے ہیں، لیکن جنات آ گیا. ورجنل جنات جس عورت کو، جس مرد کو آتا، 10-15 مردوانے پکڑے تھے بھی، طاقتور پہلوانا پکڑے تھے بھی انہوں ٹکا سکتا نہیں سر، پکڑ سنبھال سکتے نہیں. ایسا کرا تو اڑ کو جاتی، ایسا کرا تو اڑ کو جاتی. آج کل کے بھی جنات کیا ہے کہ سیدھا کھاتی ہی نہیں کی، ان کو بھی ڈینگو ہو گیا کہ ملیریا ہو گیا کہ کمزور ہو گئی پاپ. یہ ایک آدمی پکڑ لیتے بھی حلال سکتے نہیں، چھوڑ رہے کتی حدی میں ایس شریف میں. تو ایک جنات کی جو طاقت ہے 100 ادمیاں کے برابر. کتنے؟ 100 ادمیاں کی طاقت ایک جنات. کتنی؟ اتنی طاقت جناتاں کی. اب جناتاں کا ہمارا جو فنڈا ہے بالکل کلیئر ہے. ان میں گھمنڈ کیا ہے؟ ان کا جو دادا ہے جناتاں کا، ہمارا سب کا جگری دوست معلوم ہو، شیطان حضرت آیا سمجھ شریف میں. انہوں کیا کرے اللہ سے معلوم؟ اللہ تو مجھے جنت سے نکالتا ہے، لیکن میرے 30,000 منتیں ہیں پورے کر کو نکال. کیا بولا؟ منتیں کتنے؟ خواہشاں 30,000. پہلی خواہش کیا معلوم؟ قیامت کی صبح تک میں مرنا نہیں، مجھے موت آنا نہیں. اللہ بولا گرانٹیڈ. اے اللہ میری نسل پھیلنا، گرانٹیڈ. اے اللہ آدم علیہ السلام جتنے بھی ادمیاں پیدا ہوتی ہر انسان کے ساتھ میرا ایک بچہ پیدا ہونا، گرانٹیڈ. میں چند چیزاں جو بولا گناتا ہوں. 30,000 کا تو مجھے بھی یاد نہیں، کوئی کتابوں میں ہے، صرف مختصر جو بڑے بڑے ہیں امپورٹنٹ وہ بول رہا ہوں. پھر کیا بولا؟ اے اللہ تیرے مومنوں کے دل میں، تیرے بندیاں کے دل میں جری رائے کے دانے کے برابر جگہ مجھے دے. بولا گارنٹیڈ کرے اللہ. سب سوالہ کر ڈالا. پھر کیا معلوم؟ سب 30,000 سوالوں کو اللہ پاورس پورے دے ڈالا اسے. دینے کے بعد پھر کیا بولا معلوم اللہ سے؟ آپ دیکھ تو اس سلسلے کو. ایک چھوٹا واقعہ مجھے آپ لوگوں کو سمجھانے کا سے بولتا ہوں. غیروں کا ایک خدا ہے، انہوں مرغے سے مردیاں کی راکھ لگاتا جسم کو. کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بے مثل بے مثال ہے، لیکن ہمارے مورڈ بھیجا سمجھانے کے واسطے ایک بات بول رہا ہوں. غیروں کا ایک خدا ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہیں، جو مرغے سے مردیاں کی راکھ لگاتا. 3 خدا ان کے، ان میں سے ایک خدا انہوں لوگ مانتے سو. باقی خدا تو وحدہ لا شریک ہے. تو ایک جنا آتا اس کے پاس، آگے بولتا حضرت اسے ڈیوٹی لگاتا وہ خدا کہ بھائی تو ڈیلی جا کر میرے واسطے راکھ لے لگانا، روز راکھ لے لگانا. 1 دن لایا، 2 دن لایا، 3 دن لایا، 4 دن لایا، 5 دن لایا، 6 دن لایا، 7 دن لایا. اس کے بعد خالی ہاتھ آیا، موٹا اٹھا لے. کیا لے کے آیا؟ کہتا کون مرتے نہیں گیا. مرے نے تو کیسا رہے، میں راکھ لگا لینا نہیں گیا. ڈیلی کیسا پانی نہا دیں گے ویسا راکھ لگا لینا. میں راکھ لگا لینا تو ہوتا نہیں رہے گا. تو انہوں کیا بولے؟ خدا تو ایک کام کر. تو کیا رہے گا؟ تو مجھے ایسا ورم دے، میں راکھ لانے گئے خود کس کے سر کو ہاتھ رکھتے ہیں انہوں بھسپم ہو جاؤ. میں اس کی بھسپم لے لگا کو دے دے تو لگا لے گا. ہاں یہ کیا کہ اچھا ہے کیا ہے. بہت دن میں کیا ہوا، انہوں سے ورم دیتا. دیتے میں کیا کرتا، سامنے ایک بڑا سے اس کے سامنے آ کر سر کو ہاتھ رکھنے جاتا. کیا رکھنا ہے واقعہ ہے یہ، میں تمہیں سمجھانے کے واسطے بول رہا ہوں. کون دیا کہ اس کے سر کو کہتے اے کیا کرنے کا تھا، کہتا یہ کام کرتا ہے کہ نہیں، کہ چیک کرنا نہیں. اس کے واسطے تیرے قریب ہی ہوں گا. بولتے جب انہوں رکھنے بھاگتا تھا، انہوں سامنے بھاگتا تھا.
آیا سمجھ میں؟ یہ ان کے کتابوں میں لکھ کر ہے. خیر ہمیں کسی کا بارے میں کچھ بھی نہیں بولتے, صرف سمجھانے کے واسطے آپ کو ایک بات بولوں, جو دیا اس کے سر پر خاک. اب خیر وہ پھر اس کے بعد ان کا بہت طویل واقعہ ہے, وہ ہمیں ضرورت نہیں. اب اللہ سے لیا, دل میں جگہ اللہ سے, دل میں جگہ اللہ سے, عمر کی درازی اللہ سے, طاقت اللہ سے, غائب ہونے کی صلاحیت اللہ سے, اور آسمانوں میں جا کر باتیں سن کر, آسمانوں میں جو روایتیں چلتی ہیں وہ باتیں سننا اللہ سے. ہر چیز اللہ سے لیتے رہے. کون سی؟ ہر چیز اللہ سے. 30,000 چیزیں لیا اللہ سے. لینے کے بعد فرمایا اے اللہ اب دیکھ تو تیرا بندہ کیسا جنت میں جاتا کہ سب کچھ جہنم میں بھیج تم کو. قسم لیا اللہ سے. دیا کون سے طاقت؟ عمر کون بڑھایا؟ ہر چیز اللہ عطا کیا اسے. دینے کے بعد کہا کہ اے اللہ اب دیکھ تیرے بندے کو میں جہنم میں کیسا بھیجوں گی. تو اللہ کون؟ قادر مطلق, شیطان کو پیدا کرنے والا اللہ, بندوں کو بچانے والا اللہ, شیطان کو کلی اختیار دینے والا اللہ. اس کے باوجود اللہ سے کیا چیلنج کیا؟ تیرے بندیاں کو جہنم میں بھیج دو. تو اللہ کیا بولے معلوم؟ تو 100 کوششاں کر لے, 100 سنار کی 1 لوہار کی, تو 100 کوشش کر, میں ایسے میرے نیک بندے, نیک صالح بندوں کو تیرے پاس بھیجوں گا. سورہ یونس کے اندر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 60 میں, لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. میں ایسے نیک بندوں کو بھیجوں گا جو میرے بندوں کو تو گمراہ کرے گا 100 دن, میرا بندہ صرف مسکرا کر دیکھے گا تو وہ ہدایت پر آ جائے گا, نیک راستے پر آ جائے گا, ہدایت یافتہ ہو جائے گا, گناہوں سے بچ جائے گا, خطاؤں سے بچ جائے گا, ہر بدکاریوں سے بچ جائے گا, ہر پریشانیوں سے بچ جائے گا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اور وہ ایسے چہرے والے, ایسے عبادت گزار بندے ہوں گے, وہ اللہ کی عبادت گزاری کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, ذکر و تحلیلات میں اپنی زندگیوں کو اس طرح مست کریں گے کہ ان کے چہرے ایسے رونق آفتہ ہوں گے, جو کوئی ان کے چہروں کو دیکھے گا اللہ انہیں یاد آ جائے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, سرکار کے چاچا حضرت عباس تفسیر قرآن, سب سے پہلے جو قرآن, اب ہمارے پاس جو تفاسیر ہے قرآن کا, جو ہم لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں, تفسیریں پڑھتے ہیں نا, حضرت ابن عباس کے طرف سے ہر کوئی جتنے بھی مفسران دنیا میں ہے, مفسر کے معنی جو قرآن کا ترجمہ کرنے والے ہیں, قرآن کا ترجمہ کرنے والوں کو مفسر بولتے ہیں, حدیث کا ترجمہ کرنے والے کو محدث بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ محدث. جو مفسر ہے قرآن کا ترجمہ کرنے والے, کتنے کی تفسیریں کرے دنیا میں قرآن کے, لیکن ہر کوئی بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے تفسیر کا, اسے فالو ہونا. ان کو ہٹ کو تفسیر کرا تو وہ تفسیر کون بھی ایکسپٹ بولیے نہیں کرتے دنیا میں. آیا سمجھ میں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق ان کا جو اصول ہے تفسیر کا, اس کے مطابق ہی جو ترجمہ کرنا. آیا سمجھ شریف میں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے, تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے. اللہ کا ولی کون ہے؟ جس کا چہرہ دیکھتے ہی خدا یاد آئے. آیا سمجھ شریف میں؟ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے آپ کا سورہ یونس کے اندر؟ اللہ فرماتا ہے انہی کے لیے دنیاوی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے, اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں, یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یونس میں آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. انہی لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. لا مبدل لکلمات اللہ, اور اللہ تعالیٰ جو بول دیتا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. ہم لوگ بولتے ہیں آج ایک بات بول رہا کل کہ میں ویسا بولا نہیں, بھائی میں ویسا نہیں ہے سی بولا نہیں تو ویسا سمجھا کیا. یہ ہم لوگ ہیں جو گھڑی کو اپنی بات
بدلاتے جو اپنی زبان کی اہمیت ختم کرتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی باتوں میں، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں. جو اللہ تعالیٰ بول دیا سو بول دیا. قیامت کی صبح تک وہی بات ڈکلیئر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے جو کہہ دیتا ہے اس باتوں کو نہیں پھرتا. ذالک هو الفوز العظیم. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی بڑی کامیابی ان کے لیے ہے. وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اور وہ کیا خوشخبری ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے نا الحمدللہ. سورہ فاتحہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ آپ جاگ رہے سو رہے ہیں؟ ادھر دیکھو. توجہ ہے آپ کی؟ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ توجہ ہے نا. سورہ فاتحہ تو سب کو آتی ہے نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ سورہ یاد کر لیا آپ؟ معلوم ہے سب کو سورہ؟ اس سورت کے اندر آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے صراط اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا. بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اور سیدھا راستہ چلا. کیا بول رہا ہے؟ سیدھا راستہ چلا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی سے بندہ عرض کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا سیدھا راستہ چلا جن کے اوپر تیرا فضل بھی ہوا، انعام بھی ہوا. کیا ہوا؟ فضل بھی ہوا، انعام بھی ہوا. صراط الذین، جی ترجمہ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے؟ میں بولوں؟ سنیں گے؟ اچھا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا. الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے. حمد و ثنا کس کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے، یعنی انتہائی رحم کرنے والا، مہربانی فرمانے والا. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد لیتے ہیں. آیا سمجھ شریف میں؟ توحید بیان ہو رہی اس میں. پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی، اس کے بعد توحید اللہ کی. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد، بولیے، تجھی سے مدد لیتے ہیں. اب کیا مدد لیتے ہیں؟ چل مدد دینے کے لیے اللہ تیار ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہتا ہے تو اللہ بندے سے پوچھتا ہے کیا مدد چاہیے؟ بول اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ چلا. پھر اس کے بعد فرمایا اے اللہ سیدھا راستہ چلاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیدھے راستے پہ شیطان بھی بیٹھا ہے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. سورہ یاسین کے اندر اللہ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے. آیا سمجھ شریف میں؟ تو اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر فرمایا کہ شیطان آ کر صراط مستقیم پر بیٹھا ہے. مطلب شیطان اب تمہیں کو بھٹکانے کے واسطے لمبے لمبے دانتاں لگا لے کو، لمبے لمبے سنگا چھوڑ لے کو، ہنجیاں خون کے لکھ لے کو، بڑے بڑے ناخنوں کے ساتھ، پھڑ کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ خون ٹپکا لیتا ہوا آتا نہیں. ہمیں وہ اتنا شیطان کا تو تصور کرنے کا. شیطان اچھے کپڑے میں جاتا، تمہارے رستے میں جاتا، اچھے رستے میں ایسے کہا جا کو تمہیں بھٹکاتا. آپ لوگوں کو کبھی کوایا تھا رمضان شریف میں شب قدر کی رات میں ہو، کبھی عبادتیں کرتے ہو، ڈیلی پڑھتی ہی لے نماز ہو، آج 2 رکعت کم پڑے تو کون دیکھتا؟ وہ شیطان. ہمیں کیا سمجھتے؟ شیطان بولے تو نماز کھانے دیتا نہیں، روزے رکھنے دیتا نہیں. نہیں نہیں نہیں، کیسی دال کو ویسی کیا بولتے؟ بیلن. بیلن بولتے کیا بولتے اسے؟ گھوٹنی. دال پتلی ہے، نرم ہے، اچھی کوالٹی کی ہے تو معمول بیلن بھی چلتی، گھوٹنی چلتی. دال مضبوط ہے تو اب دال پہاڑ گئے تو دال گلتی سے
وہاں کے پانی کو دال گلتی نہیں, کتنا بھی گھوٹو تمہیں مکسی میں مارنا آپ دال کو. آیا سمجھ شریف میں؟ اب شیطان کیا کرتا, ہم لوگوں کو جو بھٹکاتا ہے, بزرگان دین فرماتے ہیں ہم لوگ جب پنجے گانا نمازی ہے, نوافل بھی پڑھ رہی ہیں, سنتاں بھی پڑھ رہی ہیں, پوری نماز 5 وقت نمازاں ماں سنت اور نوافل کے ساتھ پڑھ رہی ہیں, سنتاں بھی نہیں, نافلاں بھی چھوڑتے نہیں ہیں ہمیں 5 وقت نمازاں میں. شیطان کیسا کرتا معلوم, اب تمہیں کٹر ہے نمازاں میں, کیا کرتا معلوم, تھک گئے نافلاں نہیں پڑھے تو ثواب, نہیں پڑھے تو گناہ کیا کریں, آج ایک دن پڑھنا کو ڈیلی پڑھتا سے نہیں, یہ ارادہ پیدا کرتا ہے. جب تمہیں کیا سمجھتی ہیں, ہاں صحیح بات اس میں, فرض نماز پڑھنا سوچ, سنت پڑھنا سوچ, نفل پڑھتا لے, ڈیلی پڑھتا ہے نہیں, آج ایک دن پڑھا نہیں تو کیا لے با, سما سے پڑھتا, سما کیا کرتا, سما ویسا سے کیا لے, 2 دن پڑھا تو ثواب, پڑھا تو ثواب نہیں تو کیا بھی نہیں, کیا اتنے نمازاں پڑھتی ہیں گے, 2 رکعت چھوڑے تو کیا جاتا, وہ نفل چھوڑتے 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 عصر کے غیر سنتاں بھی, عشاء کے غیر سنتاں بھی چھوڑنا شروع کرتے. اب یہ غیر سنتاں, یہ نفلاں چھوڑنے چھوڑنے سنت موقعہ بھی چھوڑ جاتا. ایسا ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کس طرح شیطان کے رستے پر آ گئے. اب رمضان شریف میں ہم لوگوں سے بڑھ کر نیک سالی آدمی کون تو ہے, پورے جموں ملک میں ہمارے سے بڑے نیک بخت آدمی کون ہوتے ہیں, رمضان شریف آ گیا تھا. رمضان کا ایک واحد مہینہ وہ ہے, بچے کو معلوم ہوتا مغرب کی نماز کتنے بجے ہے, سو مغرب کتنے بجے, 6:30 پر 2 کو, ابا مجھے بول دیں بچے 6:30 پر 2 کو صاحب مغرب, اچھا ایسا واہ ماشاء اللہ, تجھے کیسا معلوم ہے, افطاری کرنا نہیں اس کو معلوم ہوتا. سحری کے تو 4:40 کو کہیں کو سحری کا معاملہ ہے. اچھا تمہیں دیکھیں گے نہیں کہ رمضان آتے میں نمازاں کا ٹائمنگ کا کاڑا جو میں, روزہ کا کاڑا جو میں, نماز کو فجر کتنے بجے ہے, 30 پر 5 کو ہے, ظہر 1:30 بجے, عصر فلانے ٹائم کو, مغرب فلانے ٹائم کو, عشاء فلانے ٹائم کو, ٹھپا ٹھپ جواب. رمضان کا ایسا چل جاتا کہ مغرب نے جمعہ کتنے بجے کا تھا, جمعہ سایہ کب ختم کریں گے, پیچھے 2 بجے ختم ہے, 2 بجے 2:30 بجے ختم ہے, 2:30 بجے. کلیئرٹی کسی انسان کو رمضان آتے ہوئے ہم لوگ ایک دم نیک صالح بن جاتے ہیں. اور رمضان جاتے ہوئے, اچھا میرے نبی کا فرمان ہے 7 دن 1 ہفتہ, ایک روایت میں 10 دن, ایک روایت میں 40 دن بھی ہے. کوئی انسان کنٹینیو جو کام کرتا اسے چھوڑنا مشکل کرتا. 7 دن جو کام کنٹینیو کرتا آدمی اسے چھوڑنا مشکل. ہمیں 30 دن کنٹینیو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, رمضان جاتے میں نماز ہم جاتے نہیں. کیسے چھوڑ رہی ہمیں, شروع میں چھوڑتے نہیں, 4 بجے نیند اشار ہوتی, دیکھیں آپ مہینہ تمہیں نماز کو پکڑ لو, نماز مہینہ جانے کے بعد تمہیں پکڑ لیتی. نماز کو ایک 4-5 دن رمضان گیا ہوا تھا, ہم کو چمک کرنے کا ہے, نماز کا ٹائم ہوتا ہے, رمضان نہیں تھا بولے سب تسلی کر لیتے سب. یہ سب شیطان کے خرچ. آیا سمجھ شریف میں؟ تو شیطان بھی سیدھے راستے پر ہے. اللہ فرمایا نہیں فرمایا, تو اللہ تعالیٰ سے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا بندہ کو, سیدھے راستے پر شیطان بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بندہ کیا بول رہا ہے, اللہ صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام. میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں, صرف توجہ سے سماعت کرو. اب یہ جو آیت اللہ فرمایا سورہ یونس کے اندر لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اس کے بارے میں آپ کو توجہ دلاؤں. آخرتی لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تیرا فضل بھی ہوا, کرم بھی ہوا, انعام بھی نازل ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کا ہرگز نہیں جن سے تو غضبناک ہوا, جن پر تیرا عذاب نازل ہوا, جن پر تیری لعنت نازل ہوئی, ان کا ہرگز مت چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان غیروں کا راستہ نہیں چاہیے ہمیں جن پر تو غضبناک ہوا, جن سے تو ناراض ہوا. اے اللہ ہمیں ان کا راستہ چلا صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تیرا انعام ہوا, فضل ہوا. چلو اللہ کا فضل کس پر ہوا, انعام کس پر ہوا, اس میں نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ فضل ہوا, انعام ہوا, ان کا چلا. تو فضل کس کے اوپر ہوا اللہ کا, انعام کس کے اوپر ہوا. اب قرآن سے پوچھو کہ اللہ تو ہی بتا کہ تیرا فضل کن پر ہوا, انعام کن کے اوپر ہوا. تو اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین
والشہداء والصالحین، اللہ کا فضل ہوا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء یعنی شہیدوں پر، اور صالحین یعنی اللہ کے نیک ولیوں پر۔ کن پر ہوا اللہ کا فضل؟ نبیوں پر ہوا، صدیق جو سچ بولتے ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولتے، سچ کا دامن تھامتے ہیں، ان پر اللہ کا انعام اور فضل ہوا۔ شہید جو گواہ ہے، ان کے دو معنی بھی آتے ہیں، جو سچائی اور حق کے گواہی دیتے ہیں، یا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کا راستہ۔ صالحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان پر کیا ہوا؟ اللہ کا فضل ہوا۔ اب ہم لوگوں کی جو ٹریفک ہے نبیوں کی، وہ پچھلے مہینے میں ہو گئی، صدیقوں کے معاملے میں وہ بھی ٹریفک، اور شہیدوں کے معاملے میں آج جو ٹریفک ہے، اس اب جو مجلس لگی ہے یہ صالحین کے اوپر۔ صالحین ہر زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتا ہے ہماری اصلاح کے لیے، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ جو اختیار دیا ہے، تو شیطان کا کام ہے ہمیں بھٹکانا، اور ولیوں کا کام ہے ہمیں راہ راست دکھانا۔ آیا سمجھ شریف میں؟ ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت جنید بغدادی، قادری سلسلے کے بہت بڑے قادری جو سلسلہ ہے، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے جو ہمارے تک سلسلہ چلتا ہے، ان سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں۔ آپ بغداد کے غوث ہیں، اس زمانے کے غوث تھے آپ، حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ، لیکن آپ سید نہیں ہیں، غیر سید ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کیا تھے؟ آپ ایک بہت بڑے پہلوان تھے۔ کیا تھے؟ بولیے ذرا زور سے بولیے۔ پہلوان تھے، یعنی حکومت کے طرف سے جنگا، مطلب کیا بولتے؟ کشتی لڑتے تھے۔ کیا لڑتے تھے؟ کشتی۔ ایک بار کیا ہوا، بادشاہ کیا کرتا، اپنے پہلوان کے اوپر بڑا فخر ہوتا بادشاہ کو، یہ اکھاڑے میں بھی ان کو پھچاڑنے والا کون بھی نہیں، ان کو ہرانے والا کون بھی نہیں۔ تو بادشاہ ایک اناؤنسمنٹ کرتا، کیا؟ میرے جنید کو کون ہراتا کہ اسے منہ مانگی قیمت دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ منہ مانگی قیمت۔ تو کون سی لڑنے والا؟ حضرت جنید سے لڑنے کا مقابلہ کون ہے؟ پوری دنیا میں مشہور تھے جنید بغدادی، اتنے بہترین پہلوان۔ تو ایک انسان آتا، دبلا پتلا سا، کمزور سا، آپ کو حضرت جنید سے بولتا، اے جنید میری بیٹی کی شادی ہے، بادشاہ ایسا اناؤنس کرے، میں سید ہوں جس کی وجہ سے صدقہ اور فطرہ اور زکوٰۃ میں لے سکتا ہوں، تمہیں ہرایا تو مجھے انعام ملتا جس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا۔ تو جب انہوں نے سنی نہیں میں سید ہوں بولو، تو کیا بولتے معلوم؟ جنید بغدادی انہوں نے دیکھا تو ایک دم چھرارے کمزور قسم کے انسان۔ تو جنید بولتی ہیں آپ میرے نبی کی آل ہے، تو آپ یہ کام کریں، میرا نام بہت مشہور ہے، میں آپ سے ہار گیا تو کون بھروسہ کرتا نہیں، کیا کہ گیمنگ چلی بول کو سمجھتی، میں 2-3 بار آپ کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا، 3ویں بار کیا کرو آپ میرے پاؤں میں پاؤں پینچ ڈالو، میں گر جاتا ہوں، میرے چھاتے پر بیٹھو، میں ہار مانتا ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان جسے کون ہرا سکتا نہیں، اس کا ایگو کیسا ہم؟ سوچنے والی بات۔ ہاں ہمارے پاس ہے نا، ووٹان سے پہلے آیا تو بھائی بیٹھ کر نیچے بیٹھ کر، کیا بھائی کیسی ہیں بھائی؟ ہاں اچھی ہیں بھائی، کیا نانی کیسی کرتی ہے نانی؟ بازو بیٹھ کر بڑھنے کہاں گا تو ہاں کتے بیٹھے سو جگہ، جانور بیٹھے سو جگہ، بیٹا سچ نانی کیا بولتے ہیں لہسن چھلتی ہے تو انہیں بھی لہسن چھلتا، نانی سے بات کرتا، جرا وہ کاؤنسلر بن جاتے ہیں، کیا بچے اچھا ہے کیا کرتا کہے گا بولا سا چل جاتا، جرا کاؤنسلر بنا تھا، الیکشن سے پہلے پواں، الیکشن کے بعد سرا ہے نہیں۔ اب ان لوگ دنیا کے مشہور و معروف پہلوان جنید بغدادی، ان کا ایگو کس لیول میں ہے نا، کون بھی ہرانے کی طاقت رکھتا نہیں ان کے سامنے، بادشاہ کے طرف کا پہلوان انہوں، بادشاہ ان کے اوپر قیمت لگا ہے، ان کو کون ہراتا کہ منہ مانگے انعام دے تم، تو کیسا ان کا فخر، ان کا ایگو کیسا ہونا، ایگو کیسا ہونا۔ لیکن جب سید زادہ کا بات سنی، نبی کی اولاد سمجھ کو کیا کری، ان کے ایگو کو پورا بازی نکال، بولے آپ ایسا کرو حضرت، تو اکھاڑا تیار کیا گیا، تو پورے لوگ تعجب ہو گئے، ہنس رہی آدمی،
صحیح بات نا حضرت, اتنے بھاری پہلوان کے سامنے بڑے بڑے پہلوان ٹک سکتے ہیں. حضرت جنید بغدادی کے سامنے ان چھرارا کمزور قسم کا انسان, انہوں کیا جنگ لڑتا, اکھاڑے میں کیا ہوتا. چل بھائی دیکھیں گے تماشا, یہ ایک نیا تماشا بول کر. حضرت جنید بغدادی 2 بار پچھاڑنے کا سے کوشش کرے ان کو, 3 میں بار جیسا انہوں بولے اشارہ دیے کہ میرے پاؤں میں پاؤں پینچ ڈالو, پاؤں پینچ ڈالے, انہوں نیچے گر گئے, انہوں آپ کو چھاتے پر بیٹھ گئے. بہت جنید بغدادی بول گئے میں ہار گیا بولے. بہت کئی پورے آدمی سختی میں آ گئے, پورے آدمی سختی میں پریشان, نہیں مانتے نہیں. بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑنے والا جنید ایک کمزور انسان کے سامنے کس طرح ہار مان سکتا ہے. بادشاہ سنیا نہیں, میں نہیں مانتا اس کو. کچھ نہ کچھ ہوا, پھر دوبارہ چلا, تیسرا بار چلا تو وہ جنید بولے بادشاہ سلامت, میں کمزور ہو گئی ان کے سامنے, ان کی پیچ کے سامنے میں کام کر سکیا نہیں. میرے پاس طاقت ہے, ان کے پاس دماغ ہے, تو ان کی پیچ کے سامنے میں کر سکیا نہیں, میں ہار گئی ہوں. بولتے میں بادشاہ بلایا سر, ان کی انعام دے دیتا, انہوں نے چل جاتی. جنید بغدادی کا شکریہ ادا کر کو نکل جاتے. جانے کے بعد پورے لوگ جو ان کے اوپر پورا ہمت رکھ لے کو, یہ رکھ لے کو تھے, بادشاہ پورے فخر میں تھا ان کے اوپر, تو وہ لوگ سب کیسا استقبال کرے معلوم جنید بغدادی کا, ان کو ذلیل کرے, رسوا کرے. کیا کرے, ذلیل کرے, رسوا کرے, تانے مارے, گالیاں دیے ان کو, برا بھلا بولے, کوسے. سب جنے سے سن لیتے, منڈی جھکا لے کو رو لیتے ہوئے گھر کو آئے. آئی سوچ, اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت شکرانہ ادا کر کے اللہ سے بولیں اللہ تیرا بڑا فضل ہے, تیرا بڑا کرم ہے, نبی کی اولاد کو کام آنے کے واسطے مجھے میری تقدیر میں جو تو میں آج جو تیری نبی کی اولاد کو کام آئی ہے, اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے, تیری نبی کی اولاد کو کام آنے کی توفیق دیا مجھے. بولے سر رات میں سو گئے. اب اللہ تبارک تعالیٰ کرے نا کیا کریں, حضور کی اولاد کے لیے اپنی ایگو کو بھی ختم کری, ذلت کو برداشت کری, رسوائی کو برداشت کری, سب کچھ برداشت کری. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا قرآن مجید سورہ یونس کے اندر, اللہ کا وعدہ کیا ہے, لہم البشرا, ان کے لیے خوشخبری ہے, ان کے لیے خوشخبری ہے, فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے, ہر کسی کی بات نہیں کہ تھوڑی بات کر کر اپنی باتوں کو بدلائے. تمہارے رب کا وعدہ ہے کہ جو اللہ بول دیتا ہے سو بول دیتا ہے, اس میں بدلائی نہیں چلتا, کوئی بات بدلی نہیں جا سکتی. اللہ فرماتا لہم البشرا, رات میں انہیں سو گئی, ہر دن جنید سوتا رہا, وہ راتیں اور تھی, آج کی رات جنید سو گیا, یہ رات اور ہے, کیونکہ جب جنید سو گئے جنید کی قسمت جاگ گئی, مدینے کا تاجدار ان کے خواب میں آ گئے. سبحان اللہ. حضور سرور کونین سرور الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب میں تشریف لائے. آنے کے بعد فرمائے اے جنید, تم میری اولاد کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی عزت کو پامال کیا اور اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کیا میری اولاد کے بہتری کے لیے. تو چل جنید, میں بھی میری اولاد کا بدلہ تجھے دینے کے لیے آیا ہوں. آج تک تجھے دنیا بادشاہ کے پہلوان کے نام سے جانتی ہے, اور رہے دنیا تک قیامت کی صبح تک ساری دنیا تجھے نبی کے غلام کے نام سے جانے گی, ولیوں کے غوث کے نام سے جانے گی. اللہ کے نبی اس دن رات میں آئے اور آپ کو ولایت کا صحرا پہنایا, اور آپ کو بغداد کا غوث بنا کر اور پورے اولیاؤں کا سلطان بنا کر اللہ کے نبی نے پیش فرمایا. یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ انعام, لہم البشرا, اس طرح کی خوشخبری ہوتی ہے. صرف ایک خدمت نبی کی اولاد کی, راتوں رات اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلوان سے غوث زمانہ بنا دیا, غوث زمانہ. اور وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے وقت کے امام بنے, کتنے بڑے ولی بنے, تواریخات بھری پڑی ہوئی ہیں کتابوں کی. ہمارا جو سلسلہ ہے نا, سلسلہ قادریہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ہمارا سلسلہ تھا. قادری سلسلہ جو غوث پاک سے آتا ہے وہ امام حسین سے غوث پاک تک آتا ہے. غوث پاک سے شاخاں بکھر گئے ان کے بچوں میں, خلفاؤں میں, جو قادری سلسلہ بڑھ گئے. لیکن غوث پاک تک جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غوث پاک تک جو کڑی آتی نا, اس میں جنید بغدادی کا نام ہے. یہ جنید بغدادی جو اس وقت غوث تھے, اتنے بڑے ولی. اللہ تعالیٰ فرماتا, جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے تو لہم البشرا, ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. یہ 9 کلو. اب اس میں ایک دوسرا میں پہلو آپ کو بیان کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں, بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات ختم کروں. خوشخبری کن کے لیے ہے, اس کا مراد یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں.
جو اپنے آپ کے کردار کو سدھارتے ہیں، نیک صالح بنتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ لا مبدل لکلمات اللہ. ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ چیزوں سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، آخرت کون دیکھے. یہاں دیکھیے جنید کو اللہ تعالیٰ کہاں عطا فرمایا؟ دنیا میں. دنیا میں عزت ملی نہیں ملی؟ اولیاؤں کے امام بنے نہیں بنے؟ غوث سے زمانہ بنے نہیں بنے؟ ایک پہلوان تھے، اللہ کیسی عزت سے نوازا آپ کو. اور آخرت میں اور عزت عطا فرمائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہمارا فائدہ بہت ہے. ہماری مرضی سے چلے تو ہمیں قدم قدم پر رسوا ہونے کا ڈر ہے، ذلیل ہونے کا ڈر ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے. میری ماں اور بہنوں، خصوصاً نوجوان ساتھیوں، آپ کے ہر قدم پر اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید برہان الرشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انک علی کل شیء قدیر. تم اس رب کے ماننے والے ہو جو تمام کائنات پر حکومت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. وہ رب نہیں ہے کہ تم لوگ جاؤ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھو تو انہوں بھاگتا رہا کہ میں بھی بھسم ہو جاتا ہوں، انہوں دیے سے ورم میں انہوں ختم ہو جانا. ایسا تمہارا خدا نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم وہ خداؤں کو مانتے ہو جو اپنے اوپر جو مکھی بیٹھتی ہے اس کو بھی اڑانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے. ایسے خداؤں کی عبادت کرتے ہو، پتھروں کو مانتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا رب وہ ہے جو قادر مطلق ہے. کبھی بھی یاد رکھیں، طاقتور سے دوستی کریں گے تو کوئی لوگ تم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بھائی اس کا دوست طاقتور ہے، وہاں کو مارتا. دولت مند سے تم دوستی کرو گے تو آپ کو کبھی بھی مایوس ہونے نہیں دیتا. کبھی آپ کو ضرورت پڑی تو انہوں تمہاری مدد کرتا. آیا سمجھ میں؟ آیا سمجھ رہی؟ اور اچھے انسان سے دوستی کرو گے تو تمہیں اچھا بنے گا. تو جیسی جس کی دوستی تم کرو گے، پولیٹیکل لیڈر سے دوستی کرو گے تو وہ پولیٹیکل میں کام آئے گا. طاقتور انسان سے دوستی کرو گے تو گلی میں جو لوگ تم پہ ظلم کرنے والے ہیں وہ تم سے ڈریں گے. دولت مند انسان سے آپ دوستی کرو گے تو وہ آپ کو کبھی نہ کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا. جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کی مدد کرے گا مالی اعتبار سے. تو جیسا آپ کا دوست رہے گا ویسی اس کی مدد رہے گی آپ کو. کہ ہم اس رب سے محبت نہ کریں جو سب خزانوں کا مالک ہے، جو سب سے بڑا طاقتور ہے، سب سے بڑا حکمت الحاکمین ہے، سب سے زیادہ حسین ہے. کیا اس رب سے ہم محبت نہ کریں؟ جب آپ اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ سے محبت کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نظر رہتی ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار بنا لیتے ہیں آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو دنیا کی کوئی طاقت مایوس نہ رسوا نہیں کر سکتی. اولیاء اللہ کی کردار اپنے زندگی میں، اپنے حیات میں یہی رہے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ گزرے ہوئے چیزوں کا غم ہوتا ہے نہ آنے والی چیزوں کا خوف. وہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ گزرے ہوئے چیزوں پر افسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں. کیونکہ جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی چیز بری نہیں ہوتی، ہر ایک چیز میں اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے. اور ہمارا ایمان بھی، عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے کوئی چیز بری اور خراب نہیں ہے، ہر چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے. آیا سمجھ شریف میں؟ تو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو جو مقامات دیتا ہے یہ بڑے کرم نوازی کے ساتھ دیتا ہے. یہ اولیاء اللہ کا آنا ہمارے لیے اصلاح کا باعث ہے، ہمارے کردار کی اصلاح کا باعث ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے اخلاق کو سدھارنے کی طرف کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے صحیح معنوں میں سمجھنے کی، گناہ کبیرہ و صغیرہ سے بچنے کی. اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ جو سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما توفیق اللہ باللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.